دلاتا ہوں کہ آپ فساد فی الارض کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، جس میں اللہ کے وعدوں کے مطابق فتح انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اور اس کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، یا نکال دیے جائیں وہ اپنے ملک سے۔ یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ جنگ جو اس کے راستے میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو فتح کی نوید دیتا ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 139 140 جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف فتح کے بارے میں بتایا ہے، یہ بھی کہا ہے کہ مایوسی نہیں دکھانی اس جنگ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اور کمزور نہ پڑو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو تمہارے مخالف بھی تو ایسے ہی زخمی ہوئے ہیں۔ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے خیبر پختونخوا کے بہادر بھائیوں، بہنوں، جوانوں، اللہ کی بابرکت ذات اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، اور بہت جلد اللہ کریم ہم سب کو فتح مبین عطا کرے گا انشاءاللہ۔ یہاں پر میں صوبہ بلوچستان کا ذکر کرنا بھی لازم سمجھتا ہوں، جو نہ صرف بہادر اور حب الوطن لوگوں کا مسکن ہے بلکہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ تاہم چند عناصر جو اسے غیر مستحکم کرنے کے درپے ہیں، ان کو جان لینا چاہیے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کی اجازت کبھی نہیں دی جائے گی، اور پاک فوج، حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان کے تعاون سے اس صوبے اور اس کی غیور عوام کی سالمیت اور فلاح و بہبود کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کرتی رہے گی۔ خواتین و حضرات، افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ اسلامی ملک ہے، جس کے لیے پاکستان اور اس کی عوام نے ان گنت قربانیاں دی ہیں، جس کی دور حاضر میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ہم افغانستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنے کے خواہاں ہیں، اور ان کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ فتنہ الخوارج کو اپنے درینہ، خیر خواہ اور برادر ہمسایہ ملک پر ترجیح نہ دیں، اور اس فتنہ کے قلع کما کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، جیسا کہ پاکستان نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے۔ خواتین و حضرات، پچھلے چند سالوں سے ریاست مخالف بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے، جس کا مقصد جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے۔ تو اس ڈیجیٹل دہشت گردی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سورہ الحجرات آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ مومنوں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے
تو خوب تحقیق کر لیا کرو تاکہ لوگوں کو بے جا ایذا نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ پاکستان میں آزادی اظہار رائے یعنی فریڈم آف سپیچ کی آئین اجازت ضرور دیتا ہے، مگر آئین پاکستان نے اس کی واضح حد بندی بھی کر رکھی ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اسے کچھ یوں بیان کیا: آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ۔ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ میں یہاں یہ بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے عناصر کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں وہ مزید رسوائی کا شکار ہوں گے انشاءاللہ۔ Ladies and gentlemen, we owe our gratitude to our precious friends and brothers like People's Republic of China, Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, State of Qatar, and Republic of Turkey for always standing with us during thick and thin and extending to us every kind of support whenever needed. Ladies and gentlemen, and to the inimical forces, let it be clear that regardless of the multi-layered and multi-dimensional threat piled up against us, we stand united and reassured. Traditional or non-traditional, dynamic or proactive, whatever form of warfare is applied against us, our retribution will be sharp and painful, and we will certainly strike back far and deep. We know that freedom is not for free. It costs many brave sons and daughters, and we are always ready for that. I have full faith and confidence that the people of Pakistan and its security forces will never relent and let anyone cast an evil eye on this great country. While we celebrate our independence, let's not forget the abhorrent violation of the basic human rights of our Kashmiri brothers and sisters who continue to yearn for freedom from oppression in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We stand rock solid with them for their indelible right of self-determination as enshrined in the United Nations resolutions, and reassure our full political, diplomatic, and moral support to the valiant people of Kashmir. Ladies and gentlemen, this Independence Day in particular also calls upon us all to realize the gravity of the horrendous genocide, racial slaughter, and indiscriminate atrocities being persecuted with impunity by Israel against the helpless people of Gaza. The flagrant disregard to international and humanitarian law is a blemish on world's conscience and rules-based international order. Here I would appreciate the efforts by the government of Pakistan towards peaceful resolution of the Palestine conflict and for continuous provision of humanitarian aid to the bereaved people of Gaza, and for raising the Palestine issue at every forum in the world. خواتین و حضرات، ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک قائم کر کے جو امید کی شمع جلائی، ہم اسے کبھی بجھنے نہ دیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیں، مایوسی کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مایوس ہونے سے منع کیا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87، وَلَا تَيَسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيَسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، جس کا ترجمہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ ملک کے 65% نوجوانوں کی طرح آپ تمام کیڈٹس کے روشن چہرے اور آنکھوں کی چمک مجھے اس عظیم قوم کے درخشاں مستقبل کی نوید دیتی ہے۔
نوجوان اپنی شخصیت میں ایمان و یقین کی قوت پیدا کر کے پاکستان کے مستحکم مستقبل کو یقینی بنائیں۔ پاکستان اللہ کا انعام ہے جو انشاءاللہ تا ابد قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور اس کے خیر خواہ ہمیشہ زندہ اور جاوید رہیں گے۔ آخر میں ایک بار پھر آپ سب کو یوم آزادی مبارک ہو۔ میں بہترین ٹرن آؤٹ اور وطن عظیم کو شاندار خراج تحسین پیش کرنے پر پاکستان ملٹری